بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ابتدا میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اس بات کو بیان کرنا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کسی پر الزام لگانے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں قرآن مجید کی 2 آیات پہلے پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ ہے، پھر میں اس پر مختصر سا تبصرہ کروں۔ پہلی آیہ مبارکہ سورہ حجرات، سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے کر آئے تو تم اس کو اچھی طرح سے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالت، مبادا کسی قوم پر تم نادانی سے جا پڑو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ ایک دوسری آیت مبارکہ ہے سورہ نساء، سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان کو، یعنی سیاق سباق سے معلوم ہوتا ہے ان منافقین کو، کوئی بات امن یا خطرے کی پہنچتی ہے، اذاعوا بھی، تو وہ اسے پھیلا دیتے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس کو رسول اور اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے جو ذمہ دار لوگ ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ کہ جو اس کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اس کی تحقیق کرتے، اس کو جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم شیطان کی پیروی کرتے، الا قلیلا، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ مسلم جو حدیث کی کتاب ہے، صحیح مسلم، اس کی ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا، ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ جو کچھ سنے وہ اس کو بیان کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کہنی ہے کہ جو ہمارے خیال میں اس کے اندر کی کوئی ایسی خامی ہے جو تکلیف دہ ہے، جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس بارے میں اگرچہ کہ ایسے کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بات ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ اس کے بارے میں پوری طرح سے مطمئن ہوں کہ وہ بات ٹھیک ہے۔ ادھر سے بات سنی اور ادھر پہنچا دی، ایک سے سنی اور سینکڑوں ہزاروں کو پہنچا دی، یہ نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ بات ہے، اور یہ بات کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے اللہ کے ہاں جھوٹے قرار پائیں۔ سو قرآن حدیث اس بات پر بالکل واضح ہے
کہ ہم کو کسی دوسرے شخص کو اگر مورد الزام ٹھہرانا ہے تو ہمیں پہلے مطمئن ہونا چاہیے کہ جو الزام ہم لگا رہے ہیں وہ واقعی صحیح ہے. آپ کو کسی چیز کے بارے میں کوئی شبہ، کوئی شک ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اس بارے میں وضاحت ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ آخر اگر کوئی شخص ذمہ دار ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو آپ کے نزدیک ٹھیک طرح سے نہیں نبھا رہا، یا آپ کو اس بارے میں کوئی شبہ ہے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، تو سوال کرنا چاہیے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک انسان کی کمزوری ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ اطمینان دلا دیں کہ چونکہ آپ پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا جب تک کہ بات آخری حد تک کنفرم نہ ہو جائے، تو آپ کریں جو آپ نے کرنا ہے. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. ہم ان قرائن کی بنیاد پر کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں، ہم یہ سوال ضرور اٹھا سکتے ہیں کہ اس بارے میں کچھ وضاحت ہو. لیکن یہ بات کہ ہم پورے زور و شور کے ساتھ واضح طور پر کوئی الزام لگائے، اس کا ہمیں اختیار نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ انسان کو اس بات پر پورا اطمینان، یقین ہو کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ہے. یہ بھی ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان الزام کیوں لگائے. میں نے ابھی گزارش کی کہ بعض اوقات ایسا کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے. ایک آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایک آدمی بہت کوئی اہم عہدے پر فائز ہے یا فائز ہونا چاہتا ہے، اور آپ کے پاس ایک کنفرمڈ انفارمیشن ہے، اور آپ کے خیال میں اگر وہ معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں بہت سو کا نقصان ہوگا، تو یقیناً ایسا کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سنی سنائی بات آپ کسی کے بارے میں بیان کر دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی کنفرم نہیں ہے، تو پھر کوشچن ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ اس بارے میں وضاحت فرمائیے، کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ معاملہ یوں ہے. لیکن یہ بات کہ آپ کسی دوسرے کی محبت میں دوسرے لوگوں کو کمتر دکھانے کے لیے آپ مورد الزام ٹھہرائیں، تو نہایت ہی احمقانہ بات ہے. آدمی ظاہر ہے کہ جب کوئی الزام لگائے گا تو یہ ایک بڑا ہی سنگین، بڑا ہی اہم معاملہ، جس کو کہ کسی صورت بھی لائٹلی نہیں انجام دیا جا سکتا. آدمی کو پوری ذمہ دارانہ طریقے سے اس کو اس میں پڑھنا چاہیے. انسان کے شخصیت کے وہ کیا پہلو، اوصاف ہیں کہ جو اس خاص معاملے میں زیادہ امتحان سے نپٹتے ہیں. ایک بات تو واضح ہے کہ یہ ہماری دیانتداری کا امتحان ہے. دیانتداری صرف اس چیز کو نہیں کہتے کہ اگر آپ نے کسی سے 50,000 روپے لیے ہیں تو آپ 50,000 روپے ہی بیان کریں، یا آپ کو کوئی معلومات فراہم کی گئی ہے تو آپ دوسرے کو وہ پوری معلومات بتا دیں جو آپ کو ملی ہے. دیانتداری اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کسی شخص کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ آپ پوری ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ ویسی ہی جیسے کہ آپ نے بیان کی. یہ آپ کے
دیانتدار ہونے کا، منصف ہونے کا امتحان ہے. آپ ظاہر ہے کہ اگر ناانصافی کریں گے جان بوجھ کر، تو یہ وہ گناہ ہے کہ جو ان گناہوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے ایک جگہ بیان کیا کہ انہو فسوق بکم، وہ ایسی نافرمانی ہے جو تمہارے ساتھ چپک جائے گی. یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو انسان کو دیانتدار ہونا چاہیے. اچھا، دیانتداری کے بارے میں یہ جان لیں کہ عام طور پر ہر آدمی دیانتدار ہوتا ہے. کسی نے صحیح کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو بھائی میں بتاؤں گا میرا نام خالد ظہیر ہے. مطلب اس میں تو دیانتداری کا کوئی امتحان نہیں ہے. اگر معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو یہ بتا دیا کہ آپ کے پاس کسی کے کتنے پیسے ہیں، روپے ہیں، تو اگر آپ صحیح بتائیں گے تو آپ سارے دینے پڑیں گے، تو وہاں آپ کی دیانتداری کا امتحان. سو یہ جو امتحانات ہوتے ہیں، اس میں اصل میں چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ جس کے بارے میں الزام لگا رہے ہیں، اصل میں امتحان یہ ہے کہ آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں اور شاید کسی اور کو بہت پسند کرتے ہیں، جس کا کہ وہ مد مقابل ہے یا دشمن ہے یا وٹ ایور. تو دیانتداری کا امتحان یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اگرچہ کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ شخص بدنام ہو، ایسے معلوم نہیں کیوں جی چاہتا ہے، لیکن بہرحال میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایسا بعض اوقات ہو سکتا ہے ایک انسان کے لیے. لیکن دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے اس بارے میں 100% اطمینان نہیں ہے کہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں. اور اس میں جو ایک دوسرا امتحان ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کی عزت نفس کے محافظ ہیں. دوسرے کی جو شرافت، عزت، احترام، جب تک کہ کوئی ایسی گواہی نہیں آتی کہ جو گواہی یعنی ناقابل تردید ہے، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اگر ہم کسی کی پگڑی اچھالیں گے بغیر کسی ثبوت کے، تو ایک تو یہ کہ ویسے ہی بہت بڑا جرم ہے. یہ جو حقوق العباد کے گناہ ہیں بڑے، ان میں سے ایک ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کے لیے بھی تیار رہیں کہ آپ کی بھی پگڑی اچھلے گی. سو مختصر یہ کہ ایک بندہ مومن کے جو اللہ کو مانتا ہے کہ وہ موجود ہے ہر جگہ، اور اسے یہ بات معلوم ہے کہ اس کی زندگی اس دنیا میں بہت مختصر ہے اور وہ اللہ کے ہاں ایک دن جواب دہی کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اس کے لیے یہ بات طے کرنا کہ وہ کسی کے اوپر الزام لگائے. میں یہ نہیں کہہ رہا جھوٹا الزام تو خیر کسی صورت بھی نہیں لگانا چاہیے جب آدمی کو معلوم ہے جب کہ یہ بات غلط ہے، بغیر 100% یقین کے. تو یہ ایک بندہ مومن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ وہ چیز ہے جس سے ہر حال میں گریز کرنا لازم ہے. اور اگر آپ کو اس الزام کی کہیں سے تردید آ جائے جس میں کوئی ثبوت بیان کیا جائے، تو پھر یہ انسان کی انا کا بھی امتحان ہوگا. اس لیے کہ انسان کے ساتھ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں نے بات تو کر دی، تو اب اس بات کو سچ ثابت کرنا یہ میری اب عزت اور انا کا مسئلہ ہے. نہیں، ایک مسلمان کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی جھوٹی عزت نفس اور انانیت کی خاطر وہ اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے اور جس کا میں دیکھوں اس کے نام کے آگے
ہاتھ اٹھا ہوا ہے اس کو میں. زہرا صاحب. جی زہرا صاحبہ، آپ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. غوثیہ صاحب آپ پوچھیے پھر. سر زہرا بات کر رہی جی ہوں. جی جی پوچھیے. سر. سر نہیں نہیں، وہ آپ نے آگے، ایک زہرا صاحب آگے ان کو جی پوچھنے جی دیں. جی آپ کر لیں، زہرا صاحب آپ کر لیں. اصل میں شروع میں مشکل ہو رہی تھی. رشتوں میں بدگمانیاں ہو جاتی ہیں نا سر، آپ کو پتا ہوگا اس بات کا نا، تو جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. جیسے ناچاتی، جیسے تھوڑا بہت جیسے مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، تو یہ بدگمانیاں جب ہوتی ہیں تو پھر کیسے مطلب انسان بچ سکتا ہے مطلب مزید آگے خرابیوں سے؟ جی دیکھیے، اب یہ اچھا آپ نے ایک پریکٹیکل سوال کیا. مجھے کسی رشتہ دار سے بدگمانی ہو گئی، اس میں بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس سے رابطہ کروں. رابطے میں بھی مختلف امکانات ہیں. بعض لوگ اپنے اندر اتنا حوصلہ نہیں رکھتے کہ وہ براہ راست بات کریں، تو فون پہ بات ہو سکتی ہے اور آپ میسج بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو سب سے اچھا طریقہ ہے. اس کا امکان نہیں ہے، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو پھر خاموش ہو جائیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ مجھے اس بات پر مزید نہیں سوچنا. اس الزام کے نتیجے میں کہ جس کو اب آپ لگا نہیں رہے ہیں، جو خدشات ہیں ان کو اوائڈ کریں. مثال کے طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ میل ملاقات سے معاملہ پیچیدہ ہو جائے، تو اپنے ذہن کو خالی کر دیں. اس غلط منفی، غلط تو نہیں کہہ سکتے آپ، منفی خیال کو چھٹک دیں اور پھر ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رکھیں. یہ میں کہہ رہا ہوں سیکنڈ بیسٹ سولوشن ہے. اگر ان کے ساتھ ملاقات کرنا خود سے ممکن نہیں ہے، ان سے وضاحت طلب کرنا. ہر آدمی سے انسان بہت زیادہ میل جول نہیں رکھ سکتا. جس چیز کو ہر حال میں اوائڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تعلقات کو منقطع کریں، سلام دعا رکھیں، لیکن ظاہر ہے کہ میل ملاپ جو آپ عام طور پر کرتے ہیں اس کے لیے انہی لوگوں کا انتخاب کریں کہ جن سے آپ کمفرٹیبل ہیں. اور کسی دوسرے شخص سے پھر وہ بات نہ کریں کہ جو آپ نے طے کیا ہے کہ میں ثابت نہیں کر سکتا. جی غوثیہ صاحب. جی شکریہ سر. سر مجھے عموماً جو اپنے بارے میں محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ کوشش تو بہت ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے، بچا جائے، لیکن کہیں نہ کہیں میں نے دیکھا ہے کہ میرے اندر کمزوری ہے. یہ بعد میں انالائز کیا میں نے، اسی وقت نہیں. بعد میں مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کمزوری ہے یا بغض ہے اس کے بارے میں، اس فرد کے بارے میں، اس پارٹی کے بارے میں، یا فیملی کے کسی ممبر کے بارے میں. تو یہ ریزن بنتی ہے کہ میں تحقیق نہ کروں اور اس کی وہ بات کو جو جس میرے سامنے آ گئی ہے اس کو موضوع بنا لوں، محفل کا مطلب گفتگو کا حصہ بنا لوں. تو بعد میں جب احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ تمہارے اندر تھا کچھ، تو کیا یہ ریزن بنتی ہے؟ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے. اس پر آپ ضرور کامنٹ کریں. جی وہ تو ہم سبھی کو ہوتا ہے. آپ نے جو چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنی اتنی زیادہ تربیت کر لے کہ وہ اس طرح کی کمزوریوں سے بالکل بالاتر ہو جائے، یہ کمزوری ہم سب کے اندر ہے. ہمیں کسی مذہبی نقطۂ نظر سے زیادہ محبت ہے، ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے زیادہ محبت ہے، ہم اپنی فیملی کے علاوہ کچھ دوسری فیملیز کے معاملے میں کوئی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں سوچ رکھتے. انسانوں میں، ہمارے تعلق والوں میں، دفتر میں، ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں، یہ ہے کہ ہمارے کچھ فیورٹس ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے ولنس ہوتے ہیں. آئیڈیلی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن شاید جس دنیا میں ہم ہیں اس میں امتحان کی نوعیت یہ ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر، یعنی بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے حالات سے گزریں کہ ان حالات میں
somehow کچھ آپ کے فیورٹس ہوتے ہیں اور کچھ ذرا الٹ کیٹیگری کے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی میں آدمی کا امتحان ہوتا ہے. میں یہ تو گزارش کر رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی میرا نام پوچھے اور میں نام بتاؤں، یہ تو کوئی امتحان نہیں ہے نا. امتحان تو اسی وقت ہوتا ہے کہ شیطان آپ کے اندر کی اس کمزوری کو جانتے ہوئے کہ آپ کو کسی سے بغض ہے، وہ آپ کو اکساتا ہے کہ اس کے بارے میں وہ بات کہو جو ابھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچی. تو اسی مسئلے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے اندر سیلف کنٹرول کو پیدا کرنا چاہیے. اس کے کئی طریقے. اللہ سے دعا انسان کرے کہ مجھے اس پر قابو پانے کی توفیق دے. سوچے کہ میں کس طرح سے اس کو اوائڈ کروں. میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی موقع پر اپنے اندر اس کا رجحان محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا. جیسے ہی اس کمزوری کا موقع آئے کہ جب آپ شاید اس کو بیان کر دیں، اس وقت آپ اپنے آپ کو روک لیں اور اپنے آپ کو سمجھائیں نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا. ان ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دانش صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ ہمیں پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے علم کے حد تک 100% جب مطمئن ہو تو ہی ہم آگے بڑھ کر ایسی کوئی بات کریں کسی شخص کے بارے میں. لیکن آپ کو کیا نہیں لگتا اس میں ایک سبجیکٹیوٹی انوالوڈ ہے؟ جیسے ہر شخص کے علم میں، تحقیق کے حاصلات میں، جس طریقے سے وہ تحقیق کر رہا ہے اس میں بھی بڑا تفاوت ہے، نتائج میں فرق پڑ سکتا ہے. اب کسی شخص نے پورے خلوص نیت کے ساتھ تحقیق کی ہے، وہ پوری دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ خراب ہوا ہے، خراب ہوئے ہیں معاملات، اور وہ آگے بڑھ کر چاہتا ہے کہ لوگوں کو متنبع کریں، اور وہ آگے بڑھ کر کرتا بھی ہے. آگے جا کر کچھ وقت کے بعد مطلب مزید تحقیق کے بعد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات تو ایسی نہیں تھی، یہ غلط ثابت ہوئی. تو ہمارے پاس، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ معیار کیا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ فلاں شخص نے دیانتداری سے کام لیا تھا، یا بس اٹھ کر اس نے الزام لگا دیا؟ کیونکہ سبجیکٹیوٹی انوالوڈ ہے، وہ تو اپنی طرف سے پوری دیانتداری سے، وہ جو شواہد، قرائن، دلائل اسے ملے ہیں اس کی بنیاد پر اس نے ایک بات کہی. دانش صاحب، ایک حقیقت یہ ہے کہ مجھے اگر کسی چیز کا 100% یقین ہو بھی جائے، اگرچہ کہ 100% یقین تو شاید اسی چیز کا ہوتا ہے کہ میرا نام خالد ظہیر ہے اور یہ میری صورت ہے وغیرہ وغیرہ. باقی اکثر چیزوں میں آدمی لیس دین 100% سرٹن ہوتا ہے. جب انسان کوئی الزام لگاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ اگر آپ نے الزام نہ لگایا تو نقصان ہوگا، میرا بھی ہوگا، دوسروں کا بھی ہوگا، اور اس وجہ سے مجھے بات بیان بھی کرنی ہے اور اس کے صحیح ہونے کا ثبوت بھی جو میرے پاس ہے اس کو مجھے پیش کرنا ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا سبجیکٹیوٹی کی، اور جو انسان قرائن ہی سے اندازہ لگاتا ہے، یہ سب ایک دیانتدار انسان کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ میں نے ان فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگرچہ کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ ایک غالب امکان، اوور ویلمنگ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اور میں اس بات کے بیان کرنے کے ضروری ہونے پر مطمئن ہونے کے نتیجے میں یہ بات کر رہا ہوں. لیکن ایسے میں بھی ایک سچے انسان کو اپنے ذہن میں اس امکان کو ختم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو میری بات غلط ثابت ہو جائے. تو آدمی اپنی بات بیان کرے، یعنی اسی ذمہ داری کی وجہ سے کہ بہت نقصان ہو رہا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ اس کا بیان بجائے اس کے کہ ایک حتمی سٹیٹمنٹ کی شکل میں ہو، ایک سوال کی شکل میں ہو.
کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نئے سوٹ میں باہر آتے ہیں اور آپ کی گاڑی بھی بالکل نئی ہوتی ہے، جبکہ تنخواہ آپ کی معمولی ہے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں، یہ سوال ہے، یہ الزام نہیں ہے کہ آپ رشوت لیتے ہیں، آپ چوری کرتے ہیں. ایک سوال ہے کہ، اور پھر بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے. ایک آپ ایسے منصب پر فائز ہیں کہ جس میں آ، آپ فیصلے کرتے ہیں. تو ہم جاننا چاہتے ہیں. سو اس لیے آدمی کو ہر حال میں کیئرفل ہونا چاہیے. کسی نقصان سے بچنے کے لیے کوئی ایسا اقدام کرنا کہ جس کے نتیجے میں ایک اور نقصان، شاید بڑا نقصان ہو جائے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو دانش مندی کی بات کہی جا سکے. سو اور پھر یہ کہ وہ بات بھی ہے کہ جب آپ نے یہ سب کچھ کر دیا اور اس کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی تردید آ گئی ہے، تو پھر انا کا مسئلہ نہ بنے، پھر اس کو دیانتداری سے سمجھیں. اور اگر یہ محسوس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگنے میں کبھی بخل نہ کریں. جی توحید صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے یہ آپ نے جو آج بیان کیا ماشاءاللہ، تو وہ میں اس کو تھوڑا سا جو 2 دن سے آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے جو معاملات آپ نے سنا بھی ہوگا ان کا بلاگ، میں اس کانٹیکسٹ میں کچھ سوالات کرنا چاہ رہا تھا، پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سوالات سے زیادہ میرے بھی کچھ پوائنٹس ہیں، میں چاہ رہا تھا اس کو بھی آپ ایڈریس کریں اگر اجازت ہو تو. نہیں، میں اس وقت جس پوزیشن میں آپ نے مجھے ڈال دیا تو میں تو کہہ نہیں سکتا کہ اجازت نہیں ہے. نہیں نہیں، میں کوئی مطلب میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو میں نے سنا، غالباً کئی لوگوں نے سنا ہوگا، اور اس میں وہ بالکل الزام ہے، ہم سب لوگ اس سے واقف ہیں. مطلب اس میں کوئی ایویڈنس کسی قسم کا کوئی بنیاد نہیں ہے جس بنیاد پہ وہ بات کہی گئی. لیکن جو لوگوں کے لیے ایک جو میں اپنے لیے بھی اور بعض لوگوں جو میرے مطلب قریبی ہیں، ایک قسم کی جو اس کو سنا، اس میں جو بنیاد ایک چیز ہے، اور میں چاہوں گا اس کو آپ تھوڑا سا ایڈریس کریں کہ جیسے ایک وقت تھا جب آپ جاوید صاحب کے ساتھ پروگرام کیا کرتے تھے، باقی دیگر حضرات جاوید صاحب کے ساتھ پروگرام کیا کرتے تھے. پچھلے غالباً 3-4 سالوں سے جو ہم لوگوں نے نوٹس کیا، آپ کی بھی دیکھیے ابھی ریسنٹلی آپ نے 2-3 پروگرامس کیے ادھر کیسر راجہ صاحب کے ساتھ، اویس اقبال صاحب کے ساتھ، اور آپ خود کے اپنے جب چھوٹے ویڈیوز بناتے ہیں، کبھی جب جاوید صاحب کو ریفر کرتے ہیں تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ بہت وقت سے آپ کی بات یا ایسے کوئی پروگرامس آپ سے نہیں ہو رہے ہیں. صرف آپ سے نہیں، باقی اور دیگر لوگوں سے، سب کے انڈیپینڈنٹ پروگرامس آتے ہیں، اور زیادہ تر جو پروگرامس ہیں وہ حسن بھائی کے ساتھ ہی جاوید صاحب کے آتے ہیں. تو اب جو انہوں نے پوری بنیاد بنائی ہے کہ انہوں نے ایک طریقے سے کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو آنے نہیں دیتے ہیں، تو ہم لوگ جو اتنا دور بیٹھے ہیں اور جس طریقے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ ایک قسم کا ڈاؤٹ، مطلب اس فائنینشیل ارریگولیرٹی کی طرف نہیں، وہ تو ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہے، مطلب چونکہ ہم جس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں اور جتنے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے عمل سے ہمیں واقف ہیں، تو وہاں پہ کوئی تردد نہیں ہے. لیکن ایک جو دوسری بات کو جو بنیاد بنا کر کے جو فائنینشیل ارریگولیرٹی کی طرف وہ لے گئے ہیں، اس بنیاد کو دور کرنے کے لیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ منتھ میں 15 دن میں آپ لوگ جاوید صاحب کے ساتھ کوئی پروگرام جو پہلے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے اب آپ غالباً کینیڈا میں ہوں گے، کوئی پاکستان میں ہوں گے، تو وہ جو ایک کنٹینیوٹی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں جو میں نے نوٹس کیا ہے کہ اب آپ لوگ اس طریقے سے نہیں ایڈریس کرتے. غالباً پرسنل بات ہوتی ہوگی آپ کی جاوید صاحب سے یقیناً، لیکن ہم لوگ جیسے دیکھتے ہیں تو وہ اس پوری بات کو ایک کہتے نہیں کہ تھوڑا سا ویٹ دینے کی طرف جاتی ہے. تو اگر یہ چیز پہلے کی طرح رہی ہوتی، باقی وہ سارے فیلو مین جو پہلے پروگرام کیا کرتے ہیں، زبیر صاحب کیا کرتے تھے، آصف افتخار صاحب کیا کرتے تھے، ابھی ریسنٹ میں غالباً شاید پروگرام پرانا ہوگا ایک انٹرسٹ کو لے کے، اس میں جاوید صاحب کا جو نقطہ نظر ہے اس میں غالباً آپ تھے، یعنی میں تھوڑا بھول رہا ہوں، ساجد حمید صاحب تھے، آصف افتخار صاحب تھے، اور بہت دیر تک میں نے دیکھا کہ جاوید صاحب کا جو ویو پوائنٹ ہے انٹرسٹ کو لے کے، اس میں بھی آپس میں بھی ڈس ایگریمنٹ ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ویو پوائنٹ ہے ان کا. شاید میں غلط سمجھ گیا ہوں. تو اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگ کٹے ہوئے ہیں، آپ لوگ کی بات نہیں ہو رہی ہے اب آپ لوگ، تو اس سے پھر جب اس طرح کی بات آتی ہے تو ہم لوگوں جو دور بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا غالباً اپنی بات پہنچا پایا. میں کوئی تردد والا اظہار نہیں جی کر جی رہا ہوں، میں بس جی
دیکھیے وہ آپ نے بات کی ہے نا، وہ بات تھوڑی سی ٹینس ہے، تو میں اس ٹینشن کو ذرا کم کرنے کے لیے پہلے آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں جو آپ کی بات ہی سے نکلتا ہے. آپ نے کہا جی کہ آپ نے حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھی ربا پر، آصف افتخار صاحب ہیں اور ساجد حمید صاحب ہیں، غالباً آپ ہیں. میں نہیں تھا، وہ ڈاکٹر منیر احمد ہے. وہ ڈاکٹر منیر احمد اور میں، اگر آپ ہماری تصویریں دیکھیں تو ہم بڑی مختلف شکلوں کے لوگ ہیں، لیکن ایک زمانے میں ہم دونوں ہماری بڑی دوستی، بڑی پرانی دوستی ہے. تو ہم دونوں ٹی وی پہ آتے تھے، اور ایک نہیں، دو نہیں، 20 لوگوں نے مجھے پوچھا اور 20 لوگوں نے منیر کو پوچھا کہ آپ جو پروگرام کرتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے تھے میرے پروگرام کے بارے میں، اور مجھ سے لوگ پوچھتے تھے ان کے پروگرام کے بارے میں، اور لوگ دونوں کو مکس اپ کرتے تھے. تو میں روز کسی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے منیر کو میسج کیا. اس زمانے میں ہمیں خطرہ ہوا کرتا تھا کچھ سیکورٹی وغیرہ. میں نے کہا یار یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، حالانکہ ہم دونوں بڑے مختلف ہیں ایک دوسرے سے، مگر لگتا ہے کہ یار میرے غلط فہمی میں یا تم پھڑکائے جاؤ گے یا تمہاری غلط فہمی میں پھڑکایا جاؤں گا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ حسن الیاس صاحب نے خود اس کی تردید کی ہے کہ آفتاب اقبال صاحب نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ ساری رات انتظار کرتے رہے اور ان کو غامدی صاحب سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ ان کا کہنا ہی ہے. اب اگین ظاہر ہے انہوں نے ایک الزام لگایا، میں ایک دوسرے کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. حسن الیاس صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں. دوسری بات آپ جانتے ہیں کہ جو وہ آپ نے خود بھی کہہ دیا، فائنینشیل irregularities یا اس طرح کے جو معاملات ہیں، وہ ادارے نے خود اس کا ایک وضاحتی نوٹ پیغام بیان کر دیا. اب رہی یہ بات کہ حسن الیاس صاحب یہ پروگرام کیوں کرتے ہیں، میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں اپنے تجربے کی، وہ یہ ہے کہ، اور اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کہ غامدی صاحب بہت سمجھدار، حکیم، زیرک انسان ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کو بیوقوف بنا سکتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر کہ جو اس معاملے میں اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ پچھلے چند سالوں میں غامدی صاحب کو اپروچ کرنے کے معاملے میں ایک انڈائریکٹ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. اس پر ایک بڑا اچھا نعیم بلوچ صاحب نے ایک ابھی نوٹ لکھا، اپنا ایک ان کا مضمون ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ غامدی صاحب، میں اس کا گواہ ہوں، میں نے کئی برس دیکھا ہے، بڑے طویل عرصے، ان کا وقت ضائع ہوتا ہے. اتنے لوگ آتے ہیں، ملتے تھے ان سے، اور سوائے اپنی کہانی سنا کے جاننے کے کچھ نہیں کرتے تھے. اس سے غامدی صاحب کا بہت بھلا ہوا ہے، اور اس میں غامدی صاحب کی اپنی ایما ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی پرفیکٹ کوئی ارینجمنٹ ہے. کوئی آدمی بھی غامدی صاحب سے پوچھ سکتا ہے اور ان سے کہہ سکتا ہے کہ جی میں آپ سے الگ سے براہ راست ملنا چاہتا ہوں. رہی یہ بات کہ ان کی جو اپیرنسز وہاں ہیں حسن الیاس صاحب کے ساتھ، ابھی جب غامدی صاحب ٹرپس کرتے رہے ہیں تو اور لوگ بھی ان کے ساتھ یہی کام کرتے رہے ہیں. میرا تو شاید کم رہا ہے، ڈاکٹر منیر، ڈاکٹر شہزاد سلیم، اور اسی طرح سے کچھ اور لوگ ہیں جو اس کام میں انوالوڈ رہے ہیں. کوئی پروگرام کرے غامدی صاحب سے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ غامدی صاحب کے پروگرامز آ رہے ہیں جو حسن الیاس کے علاوہ ہیں. مثال کے طور پر یہ جو ہے نا مذاہب کے بارے میں، عالمی مذاہب کے بارے میں کچھ لوگ اور کر رہے ہیں. شاید اب یہ جو کرٹیسزم جائے گی اس کے نتیجے میں کچھ اور لوگ بھی ان کے پروگرامز GCIL کے تحت کریں. یہ کرٹیسزم تو ایک اچھا کرٹیسزم ہے.
کہ حسن الیاس صاحب ہی میں کیوں میں ان کے میں قطع تقلید کلامی کرتے کے لیے معذرت چاہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ چیز غلط ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیاد بنایا ہے انہوں نے اپنی بات رکھنے کا، اگر آپ اس پوری گفتگو کی بنیاد دیکھیں تو اس کو گفتگو کی بنیاد یہ ہے کہ جاوید صاحب کو ایک طریقے سے ہائی جیک کرنے کی کوشش ہوئی ہے. اور وہ چیز میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ جو پہلے پروگرام کیا کرتے تھے وہ کنٹینیو اس طریقے سے بھلے ہی نہ ہو، اگر مہینے 2 مہینے میں بھی اگر ایک سیریز ہو جائے آپ لوگ کے ساتھ باقیوں کے ساتھ، تو ہم جیسے لوگوں کے لیے کبھی وہ مطلب وہ بنیاد ہی نہیں فراہم ہوگی وہ بات رکھنے کی. مطلب میں وہ بات کہہ رہا ہوں. جی وہ میں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی. میں سمجھ گیا آپ کی بات. جی ابرار صاحب. السلام علیکم سر. سر میرا سوال تھا کہ عموماً ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی صرف انہی معاملات کے اوپر ہوگی جس کے بارے میں ہمیں علم ہوگا، اور اللہ پاک بھی انہی چیزوں پر ہمارا مواخذہ کرے گا جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. تو اگر اسی اصول کا اطلاق آج کے موضوع پر کیا جائے کہ جو شخص الزام لگاتا ہے اور جھوٹا الزام لگاتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص غامدی صاحب کو منکر حدیث کہتا ہے، لیکن اصل میں غامدی صاحب منکر حدیث نہیں ہے، لیکن جو شخص الزام لگا رہا ہے وہ اپنے پہلو سے تو اس الزام کو صحیح سمجھ کر لگا رہا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غیرت ایمانی کے تقاضے کے تحت الزام لگا رہا ہو. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا قیامت کے دن اس الزام پر، جو کہ اصل میں جھوٹا الزام ہے لیکن وہ تو سچا سمجھ کر لگا رہا ہے، تو اس پر کیا اس شخص کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ نہیں ٹھہرایا جائے گا. لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جب جانچ ہوگی نا تو اس کے ہاں جو مشینری پڑی ہوئی ہے وہ بندے کی رگ رگ سے واقفیت کو، اس کی ڈیٹیلز کو سامنے لے آئے گی، اور یہ طے ہوگا کہ یہ جو بندہ ہے جو کہہ رہا تھا کہ غامدی صاحب منکر حدیث ہیں، اس نے یہ بات کس سے سنی، اس نے اس بات کو قبول کیوں کیا، اس کے پاس کتنے امکانات تھے کہ وہ اس کی صحت، اس کے صحیح ہونے کو ویریفائی کرے. اس میں حق کو بیان کرنے، حق کو لوگوں تک پہنچانے کا جذبہ کتنا تھا، اور غامدی صاحب کو نیچا دکھانے کا جذبہ کتنا تھا. یہ شخص جو حدیث کے بارے میں یہ موقف رکھتا ہے کہ جو وہ بیان کر رہا ہے، یہ موقف اس نے کس بیسس پہ بنایا، اس معاملے میں اس نے قرآن مجید کو کیا حیثیت دی، وغیرہ وغیرہ. انسان بہت پیچیدہ ہے بھائی، یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ کوئی منفی بات کرنے کی بجائے آدمی خاموش رہے. یعنی اس مشکل میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مشین ہوگی اس کے آگے کھڑے ہونے کے لیے آدمی اپنے آپ کو کیوں پیش کرے. آدمی وہ کام کرے جس میں پھنسنے کے امکانات نہ ہوں. سو اگرچہ کہ سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بالکل واقعی بے قصور ہے، معصوم ہے، تو نہیں پکڑا جائے گا. لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ابو جہل، ابو لہب، فرعون، قارون، حامان، اور اسی طرح کے نمرود وغیرہ، یہ کافر تھے. بدر میں جو مارے گئے وہ کافر تھے. باقی میں کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کو حق پہنچ گیا تھا، انہوں نے حق کو حق جاننے کے باوجود تکبر کے ساتھ ٹھکرایا، اس لیے یہ جہنم میں جائیں گے. ارے بھائی، یہ بات کہنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ جو دین جانتے ہیں اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، توفیق ملے تو لوگوں تک پہنچائیں. اگر وہ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کی ہدایت. اس سے زیادہ آگے بڑھ کر آدمی الزام تراشی کی کھیل میں پڑے ہی کیوں؟ لیکن having said all that، ایک آدمی کے بارے میں اللہ کی
جواب دہی کے اس پروسیس میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ تو بالکل ہی سمجھتا تھا. سچی بات ہے کہ اس کے بعد بھی سوالات تو پھر بھی رہیں گے، لیکن بہرحال جواب یہ ہے کہ اگر وہ معصوم نکلا، بے قصور نکلا، تو نہیں پکڑا جائے گا. مگر بات اتنی آسان اور اتنی سادہ نہیں. جی بہت ہو گئے شکریہ جناب. جزاک اللہ. الحمدللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت سے پہلے میں نے کام مکمل کر. اوسیہ صاحبہ سوال. جی شکریہ سر. میں نے سوچا 5 منٹ کا فائدہ اٹھا لوں جلدی جلدی. سر اب کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ صرف باتوں کی حد تک تو چیز رہ نہیں گئی ہوئی، اس کو اس الزام کو ثبوت کی حد تک ظاہر کر دیا جاتا ہے، کریٹ کر دی جاتی ہے وہ ساری پکچر اور مطلب ویڈیو وغیرہ، بچی کی زندگی اور بچے کی زندگی تباہ کر دی جاتی ہے. اس حد تک لوگ مطلب چلے جاتے ہیں تو دکھ بھی بہت ہوتا ہے. اس معاملے میں کس طرح توجہ دلائیں ان کو؟ اس معاملے میں توجہ دلانے کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ یہ کہ ان کو کہے کہ تم مر جاؤ گے ایک دن، اور پھر خدا کے ہاں تم اپنی اس حرکت کے اوپر جواب دو گے. تم کو کیا اس پر اطمینان ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ اتنا ضروری ہے کہ تمہیں یہ واقعی کرنا ہے اور ایسے ہی کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ توجہ دلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کو آپ توجہ دلائیں وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی تمنا بھی رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی اس بارے میں خواہش بھی ہے یا نہیں ہے. بس پھر آخری سوال ہی ہو سکتا ہے. توحید صاحب آپ نے ہاتھ اٹھایا، مختصر سا کیجیے گا. جی توحید صاحب آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، یعنی ہاتھ اٹھانے کا مطلب آپ نے ہینڈ ریس کیا تھا. میری آواز آ رہی؟ ارے وہ میں انمیوٹ نہیں جی کر پا رہا تھا، معذرت جی چاہتا. میں جی کہہ رہا تھا کیسر رضا صاحب کے ساتھ جو آپ کا پروگرام ہوا، اس کے بعد انہوں نے دوسری سیریز جو ہے وہ حافظ زبیر صاحب کے ساتھ کی، اور اس کو بھی غالباً آپ نے سنا ہوگا. اور جی اس میں اس سے پہلے بھی زبیر صاحب مختلف پوڈ کاسٹ میں جاوید صاحب کو جس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، مطلب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جاوید صاحب کے موقف کو بین ہی ویسے ہی پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے وہ بیان کرتے ہیں. لیکن دیر آر نمبر آف اوکیجنس جہاں میں نے خود پوائنٹ کیا ہے، مطلب میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ اس کو ہاف کوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو غلط ڈائریکشن دیا انہوں نے. اور باوجود اس کے کہ جاوید صاحب نے اس کا جواب اپنے کئی سارے جو حسن صاحب سوال پوچھتے ہیں، نام لے کے تو نہیں پوچھتے، وہ ان کے حوالے سے وہ جواب دے بھی چکے. اور اس کے باوجود وہ جب پوڈ کاسٹ میں آتے ہیں تو پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ جاوید صاحب کا موقف یہی ہے. تو اس کا ایک تھرڈ، اگر آپ کیسر راجہ صاحب، مجھے نہیں پتا کہ کتنے اوتھینٹک ہیں، کیونکہ میں جس طریقے سے وہ گامدی صاحب کو ایڈریس کرتے ہیں یا باقی دیگر اور جگہ پوڈ کاسٹ میں جس طریقے سے وہ مطلب اتنی دیانت داری مجھے ان کی اس میں نہیں نظر آتی، تو میں تو اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہوں. لیکن پھر بھی انہوں نے جو دوسرا پارٹ لیا تو اس کے ایک اگر انگیج کر ہی رہے ہیں تو آپ چاہیں تو تھرڈ پارٹ میں ان سارے پوائنٹس کو رکھ سکتے ہیں. مطلب دس از جسٹ سجیشن کی اگر وہ جی کرنا میں چاہیں. اقتدار کے ساتھ بس کا جواب دے کے تو بند کرتا ہوں. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک صاحب میرا ان کا رابطہ کراتے ہیں، قیصر راجہ صاحب کا، تو ان کے ذریعے سے قیصر راجہ صاحب کا مجھے میسج آیا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا ایک پروگرام ہم کریں گے جس میں زبیر صاحب بھی ہوں گے. بس دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور وقت پر صحیح بات زبان سے نکل جائے. مگر ظاہر ہے کہ کسی کو بھی کسی کے بارے میں کوئی منفی اوپینین نہیں رکھنی چاہیے. اپنے نقطۂ نظر کو واضح کرنا یہ ہمارا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے اوپینینز کے بارے میں بھی نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے، اور ڈسکشن میں شائستہ ہونا چاہیے، الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص پے در پے آپ پر یا آپ کے موقف پر حملے بھی کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا آپ ایمانداری سے جو وقت میسر ہے اس میں بیان کر سکتے ہیں کریں، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ امید ہے اللہ کرے کہ قریب وہ پروگرام ہو جائے. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.